بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی چند قیمتی نصیحتیں۔ سید الطائفہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: من ظن انہ یصل ببذل المجہود فمتعنن ومن ظن انہ یصل بغیر بذل المجہود فمتمنن۔ یعنی جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ اپنی کوشش سے اللہ تک پہنچ جائے گا تو وہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے، اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ بغیر محنت اور کوشش کے اللہ تک پہنچ جائے گا وہ خواہ مخواہ آرزوئیں باندھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بے علمی کے ساتھ آرزوئیں باندھنا کہ ہم دنیاوی ماحول میں مشغول رہیں اور خدا تک ہماری رسائی بھی ہو جائے، یہ بھی غلط ہے، اور محنت و کوشش کر کے اس پر ناز اور گھمنڈ کرنا اور سوچنا کہ صرف عمل کر کے ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ صحیح راستہ یہ ہے کہ انسان کوشش میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا طلبگار رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک رسائی تو محض اس کے فضل و کرم اور رحمت سے ہی ممکن ہے۔ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری نصیحت یہ ہے: لا تیأس من نفسک وانت تشفق من ذنبک وتندم علیہ بعد فعلک۔ یعنی تم اپنی ذات سے مایوس اور نا امید مت ہو جب تک کہ تمہارے اندر دو چیزیں ہوں۔ نمبر 1، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ڈر ہو اور گناہ سرزد ہو جانے کے بعد اس پر ندامت و شرمندگی ہو، کیونکہ جب تک تمہارے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی تمہیں توبے کی توفیق مل جائے گی اور توبہ کر لینے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، ایک مرتبہ حضرت سریج سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ حضرت شکر کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا: لا یستعمل بشیء من نعمہ علی معاصیہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو روپیے، پیسے، مال و دولت، علم و عمل اور اولاد سے نوازا ہے تو اس کا جائز استعمال کیا جائے، یہ شکر ہے۔ اس کا ناجائز استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ نیز ایک جگہ پر فرماتے ہیں: الانسان لا يعاب بما في طبعه انما يعاب اذا فعل بما في طبعه۔ جب تک کوئی بری بات، کوئی برا خیال و ارادہ انسان کے دل میں رہے اس وقت تک وہ کوئی عیب کی چیز نہیں۔ ہاں، جب انسان اپنے دل کے برے خیالات پر عمل کرنے لگے تو یہ عیب کی بات ہے۔ یہی مضمون حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ دل میں گناہ کا ارادہ کر لینا گناہ نہیں ہے، ہاں دل میں ارادہ کرنے کے بعد اس کام کو انجام دینا گناہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان خیالات پر پکڑ کو معاف کر دیا ہے کہ جو انسان کے دل میں آتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی انسان نے کسی گناہ کا پکا ارادہ کر لیا جس کو عزم کہتے ہیں تو اس پر پکڑ ہے۔ اگر نیکی کا عزم کوئی کرتا ہے تو اس پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر گناہ کا عزم کوئی کرتا ہے تو اس پر ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن عزم کے علاوہ دل میں آنے والے اور 4 قسم کے خیالات ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ دنیا جس سے دور رہنے کی نصیحت کی جاتی ہے کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ما دنا من القلب وشغل عن اللہ۔ جو دل کے قریب آ جائے اور اللہ سے غافل کر دے اسی کا نام دنیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ ایسا کب ہوتا ہے کہ نفس کی بیماریاں خود نفس کا علاج بن جاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: اذا خالفت هواءها فصار داؤها دواءها۔ جب تم اپنے نفس کے خواہشات کی مخالفت کرنے لگو تو اس کی بیماری ہی اس کا علاج بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔